کسی پر جنات کی حاضری آتی ہے، لوگوں پر جنات کی حاضری آتی تو ہے، وہ 100% سچ ہے۔ حاضری ہو کر جنات لوگوں پر علاج بھی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے یہ بابا پر حاضری آتی ہے، یہ مولانا پر حاضری آتی ہے، وہ حاضری آتی بھی ہے اور علاج بھی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اب وہ علاج کیسے ہوتا ہے، کیسی حاضری آتی ہے، یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہم لوگ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب جنات کی حاضری آتی ہے تو کیا حرکتیں کرتے ہیں، یاد رکھو، علاج تو ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے، جنات ان پر، نیک ولی بزرگ جنات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں پہ کیسے آتے ہیں، کیسے حاضری ہوتی ہے، وہ علاج کیسے کرتے ہیں، یہی دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، میں وہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے چیز آپ سے ایک بات کہوں گا۔ آج تک میں نے اکثر نہیں کہا ہوگا یا پہلے کہا ہوگا نہیں پتہ، لیکن یاد نہیں ہے، اب کہوں گا، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نا اتنا شیئر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ویڈیو جتنے لوگوں تک پہنچے گا اتنا اچھا ہے۔ اپنے تک بس تھوڑا سنیں گے پھر چھوڑ دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا سنیں اور سمجھیں، اور ہر ایک کو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چاہے واٹس ایپ، ٹویٹر، جیسے فیس بک میسیجز، انسٹاگرام، فیس بک، جہاں سے جیسے آپ شیئر کر سکتے ہو، ہر اعتبار سے شیئر کرو، کیونکہ یہ ویڈیو شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور ملے گا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ میں نے ایسا ٹاپک اس چینل پہ کبھی بنایا نہیں۔ میں پہلی بات تو یہ کہ یہ ویڈیو بنانے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے جب میرے سامنے یہ ٹاپک میرے سامنے آیا، جب ہاں بھائی میں اس سنڈے جو ہے اس کے متعلق ویڈیو بناؤں گا، تو میں نے اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے اس کے بارے میں بہت زیادہ انکوائری کی، بہت تحقیق کی۔ میں نے بہت سارے علماء کرام سے بات کی، بہت سارے یعنی کہ عملیہ کرام جو عملیات کرتے ہیں ان سے بات کی، جو صحیح عملیات کرتے ہیں، ایسے نہیں فضول کے، اور یہاں تک کہ جو میرے استاد ہیں ان سے بھی میں نے بات چیت کی ہے، جن کے پاس میں نے عملیات سیکھی ہے، ان 2-3 استادوں کو میں نے بات کیا ہے، ان سب نے مجھے کیا بتایا ہے، یہ کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، یہ سب کچھ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی پر جن کی حاضری ہو جاتی ہے۔ دیکھو، جن کی حاضری دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی وہ ہوتی ہے اگر کسی پر کوئی جن آ جاتا ہے، جیسا کہ کسی پر جن کے اثرات ہو گئے، کسی پر جن چمٹ گیا کسی کے اوپر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا کسی کے، یعنی ایسے اس کے اثرات ہو گئے، اس پر جن آ گیا تو وہ آ کے اسے پریشان کر رہا ہے اور عامل کے سامنے حاضر ہو کے بتا رہا ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے، وہاں بھیجا ہے۔ یہ حاضری ایک الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عام بات ہے، یہ کسی پر بھی ہو سکتے، اسے ایسا نہیں کہہ سکتے ایسا نہیں ہو سکتے، نہیں، یہ 100% سچ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے دوسری نمبر کی جو حاضری ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی جنات کسی کے جسم میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات جو ہو رہی ہے ہماری وہ دوسرے نمبر والے حاضری پر ہو رہی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی جگہ پر نہیں، وہ ایک مولانا ہے، وہ ایک بابا ہے، ان پر کوئی جنات آتے ہیں، جنات آ کر جو ہے ان کے بدن میں جنات آ کر، جنات کی حاضری آتی ہے ان پر، آ کر وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، بات کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج جو میری بات چیت ہے وہ اسی سلسلے میں، اسی بارے میں، اسی ٹاپک کو لے کر میں نے بہت تحقیق کیا اس کے بارے میں، یعنی بہت انکوائری کی میں نے، بہت زیادہ کی۔ شاید میں نے اتنی انکوائری کسی کے بارے میں نہیں کی یار جتنی بار میں نے اس کے لیے، کیونکہ کچھ ویڈیو بنانا ہے، کچھ لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ تو سوچ سمجھ کر انکوائری تحقیق کر کے بتانا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے، اب ہوتا یوں ہے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ عام بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اکثر اس میں دیکھو جو داڑھی ہے، جس نے جبہ ادھر پہنا ہے، وہ ہر ایک بندے کا مولانا مت سمجھو، یاد رکھو۔ اکثر لوگوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے، کسی کی داڑھی ہو جاتی ہے، کوئی اسلامک لباس جبہ ادھر پہنتا ہے، ٹوپی وغیرہ لگاتا ہے، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں ارے مولانا ہے، مولانا۔ بھائی مولانا ایک عالم دین کو کہا جاتا ہے، کچھ لوگ حافظ کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایک عالم دین کو مولانا کہا جاتا ہے۔ اس بات کا اچھے سے پہلے خیال رکھ لیں، کیونکہ اس میں جو بتا رہا ہوں میں دوسرے نمبر کی حاضری والا، اس میں کوئی بھی مولانا عالم ہے، اسپیشلی اصل مولانا، یہ کوئی اور نہیں، اصل جو مولانا ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، یہ اس میں انوالو نہیں ہوتے، یعنی یہ کام نہیں کرتے۔
یا اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جنات آتے ہیں. کوئی بولتا ہے کہ نہیں میرے اندر مکے سے جنات آتے ہیں, کوئی بولتا ہے کہ میرے اندر مسجد کیا کہتے ہیں مدینے کے جنات آتے ہیں میرے اندر, کوئی بولتا ہے کہ میرے اندر وہاں کے جنات آتے ہیں, یہاں کے جنات آتے ہیں, مسجد کے آتے ہیں, درگاہ کے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں. اگر کہتے ہیں کہ وہ ان کے بدن پہ حاضری ہوتی ہے اور حاضری کے ذریعے وہ پوچھتے ہیں لوگوں کو, کیا لوگوں کو اپنے لوگ اگر ان کے سامنے کوئی بیٹھتے ہیں تو ان کے پریشانیاں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, کچھ اب انسان کو گمراہ کرنا شیطان کا کام ہے, یہ تو آپ سمجھتے ہیں, یہ 100% صحیح ہے. تو کچھ لوگوں پر شیاطین, جو شیطان ہوتا ہے کافر, وہ کیا کرتا ہے, وہ کچھ لوگوں کے جسم میں آ جاتا ہے, کوئی بندے کے جسم میں آ جاتا ہے, آ کر جو ہے, اب دیکھو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے, یاد رکھو یہ بات. تو کیا ہمزاد کو آپ کا اگلا پچھلا پورا معلوم ہوتا, اگلا نہیں پچھلا پورا معلوم ہوتا ہے بچپن سے لے کر اب تک, کیا کیونکہ وہ شیطان ہے, سب کچھ جانتا ہے, وہ ایک جنات ہے, ہر ایک چیز جانتا ہے, وہ آپ نے کیا تھا اب تک, کہاں گئے تھے کیا نہیں گئے تھے. تو اسی طرح سے وہ جنات کیا کرتے ہیں, جس کے جسم میں آتے ہیں نا, یعنی کہ اگر آپ سمجھو کہ آپ کو کوئی پرابلم ہوئی, آپ کسی نے بتایا آپ کو, ارے نہیں وہ بابا کیا, وہ کوئی وہاں پر ہے, ایک آدمی ہے, کوئی بابا ہے, کوئی مولانا ہے, ان کے باڈی میں, ان کے جسم میں, آنگ میں جنات آتے ہیں, جنات کی حاضری ہوتی ہے, وہ سب کچھ آپ کا بتا دیتے ہیں, کچھ پرابلم ہو تو سالو کر دیتے ہیں, اور آپ کے آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سب کچھ بتا دیتے ہیں. تو آٹومیٹک آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں وہاں پہ جاؤں, جا کے دیکھوں کیا ہوتا ہے. تو آپ جاتے ہیں, جیسے آپ جا کے سامنے بیٹھیں گے وہ جنات آپ کے بارے میں بتانا شروع کرے گا, آپ ابھی تک یہ کرتے تھے, آپ یہ کھا کے آئے ہو, آپ کا گھر یہاں ہے, وہ کیوں آپ کا گھر یہاں ہے, آپ یہ کام کرتے ہو, ابھی تک آپ نے یہ کیا ہے, وہ بتاتا ہے. آپ کو فوراً یقین ہو جاتا ہے, ارے بھائی یہ وہ کچھ باتیں وہ بتاتا ہے جو صرف آپ کو پتہ ہوتی ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہوتی. تو آپ آٹومیٹک یقین ہو جاتا ہے آپ کا, ارے یار اتنی باتیں یہ مجھے ہی پتہ تھی, میرے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ, اسے کیسے پتہ چلا. دیکھو جو حمزہ ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ میں, وہ جس کے بدن میں حاضری آئی تھی نا, وہ شیطان آپ کے حمزہ سے کانٹیکٹ کرتا ہے, آپ کے حمزہ کو بات چیت کر کے پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. جب آپ کا حمزہ اسے جو انفارمیشن دیتا ہے وہ انفارمیشن لے کے وہ آپ کو بتا دیتا ہے, جو معلومات دیتا ہے وہ معلومات آپ تک پہنچاتا ہے. بس اس میں آپ کا یقین ہو جاتا ہے کہ ارے نہیں ان میں سچ میں جنات کی حاضری ہوتی ہے, یہ سچ کو سچ بتاتے ہیں. پھر وہ بتاتا ہے آگے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, یہ بتا کے آپ کو بہکا کے آپ کو گمراہ کر دیتا ہے. آپ کا یقین اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے, اللہ پر سے یقین کمزور ہو کے, اور اس عامل جو جنات کی حاضری ہوئی نا اس پر ایک ہو جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ اور حاضری والے ہوتے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم پر جنات آتے ہیں بول کے. وہ جنات آ کے کیا کرتے ہیں, لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اگر کسی کو جادو ہوا تو اس کا علاج کرتے ہیں, کسی پر جن آیا ہو اس کا علاج کرتے ہیں, اور کسی پر نظر ہو اس کا علاج کرتے ہیں. اب وہ کیسے کرتے ہیں, دیکھو جنات جو ہوتے ہیں وہ کچھ علاجات جانتے بھی ہیں, کچھ کیا بہت سارے, کچھ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ شیطان بھی انسان پر جادو کرتے ہیں. لیکن شیطان انسانوں پہ کیسے جادو کرتے ہیں, میں نے ویڈیو بنایا, اس میں بتایا میں نے کہ شیطان انسانوں پہ جادو کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو جب وہ جادو کر سکتے ہیں تو کچھ علاجات بھی جانتے ہوں گے, سیدھی سی بات ہے نا. تو وہ جو شیاطین آئے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آپ کا اگر حقیقت میں آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے وہ اللہ کو معلوم, اگر سچ میں آپ پر جادو بھی ہوا تو وہ آپ کے جادو کو ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ پر کوئی جنات آیا ہو تو سیدھی سی بات ہے, جب کسی بندے کو پریشان کرنے کے لیے جنات آتا ہے تو وہ اچھا جنات تو آتا نہیں ہے, شیطان ہے, پریشان کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ بھی شیطان, جس پر حاضری آئی ہے وہ جنات وہ بھی شیطان, دونوں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے, یعنی کہ بات چیت کر لیتے ہیں, اس جنات کو بھگا دیتا ہے وہ. اور تھوڑے بہت نظر کے اتارا کر کے, آپ کی کسی کو نظر بد لگی ہو, نظر کا تھوڑے بہت علاج کر کے بھیج دیتا ہے. جب کسی کو یقین ہو جاتا ہے ارے میرے جادو کا علاج ہو گیا, میں اتنے دن سے اتنا پریشان تھا, اب پریشانی ختم ہو گئی میری, تو یہ سمجھتا ارے یار میرے کوئی جنات تھا, وہ جنات نکل کر بھاگ گیا, یہ سمجھ, ارے نظر تھی نظر ختم ہو گئی, یہ سمجھ. دیکھو جنات آ کر کسی کا علاج کرنا, اگر میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو, پہلے میری بات پوری سنو. اگر جنات آ کر کسی کا علاج کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح جنات ہو, کیونکہ ایسے کام کوئی اچھا جنات نہیں کرتا, اس بات کو یاد رکھ لے. جو کافر مشرک ہوتا ہے, جو گمراہ شیطان ہوتا ہے, وہی ایسا کام کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کا یقین اللہ سے ٹوٹ جائے اور آپ کا ایمان کمزور ہو جائے, اور اسی کے ساتھ آپ کا یقین پوری طرح سے ان حاضری والے بابا پر, یعنی ان حاضر جو ہوتے ہیں جنات, ان پر ہو جائے. یہی ان کا مقصد ہوتا ہے, وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے کوئی شیاطین, اپنے دوست شیاطین کو اس کے اندر داخل کر, یعنی کہ بات چیت کر لیتے ہیں, یعنی کہ کسی پیشنٹ کے اندر ایک شیطان کو ڈال دیتے ہیں. کون سا؟
جس پر حاضری آنے والی ہے نا وہ شیطان، اب سمجھو کہ ایک بندہ ہے اس پر کوئی جنات آ رہا ہے حاضری، تو وہ جنات کیا کرتا ہے کسی مریض کے جسم میں جان بوجھ کے اپنے ساتھی جنات کو بھیج دیتا ہے، بھیج کے کسی بھی طرح سے اسے علاج کے بہانے یہاں تک لے کر آتا ہے. سیدھی سی بات ہے وہ بات پہنچائے گا. اب جب شیطان ہے جب کسی کے جسم میں آ سکتا ہے جا سکتا ہے تو بات پہنچانے کے لیے کسی بھی طریقے سے کتنا دیر لگے گا. وہ کسی کے دل میں وساوس ڈال سکتا ہے، وہ کسی کے دماغ میں وسوسہ ڈالے گا کہ یہ بابا اچھے ہیں یہاں پہ علاج کے لیے جاؤ. تب جب وہ جس کے دل میں وسوسہ دماغ میں وسوسہ خیالات آتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جاؤ علاج کرنے کے لیے. جب وہ آتے ہیں اس کے پاس علاج کرنے کے لیے اس کا علاج کر کے بھیج دیتا ہے تاکہ یقین ہو جائے اب سیدھی سی اسی نے بھیجا ہے تو وہ آسانی سے نکال بھی سکتا ہے. یہ ایک بات ہوئی. ٹھیک ہے، کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھو ایگزامپل کے لیے اب میں اور آپ دوست ہیں، دو دوست ہیں. میں کیا کرتا ہوں ایک دوسرے بندے کو، اب میں سمجھو کہ میں انسان نہیں ہوں میں جنات ہوں، میں دوسرے بندے کو کیا کرتا ہوں انسان کے پاس جاتا ہوں، جا کے میرے دوست کو بولتا ہوں تو اس کی باڈی میں چلے جا کے اسے تکلیف دینا شروع کر. جب وہ میرے دوست جا کے اسے تکلیف دینا شروع کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کسی اور انسان کے دماغ میں دل میں وسوسے پیدا کرتا ہوں، ارے وہ بابا اچھے ہیں ان کے پاس جاؤ علاج کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے کسی طرح سے مجھ تک پہنچاتا ہوں. یعنی کہ اب میں جس کے باڈی میں آ کے علاج کرتا ہوں نا، حاضری آ رہی ہے نا، اس کے پاس کسی بھی طرح سے اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں. جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچتا ہے پھر اس کا علاج کرتا ہوں تاکہ اس کا یقین اس حاضری والے بابا پر بن جائے، اللہ سے ٹوٹ جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہوتا ہے. اب دیکھو یہ کتنا سچ ہے کہ کسی کے جسم میں حاضر ہوتا ہے جنات اور کتنا جھوٹ ہے، میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں. پہلے میں شریعت کے حساب سے اگر بات کروں تو قرآن حدیث شریعت کے حساب سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی جنات کسی کے جسم میں حاضر ہو کے کسی کا علاج کر سکتا ہے، کسی کا فیوچر، کسی کا پاسٹ، کسی کا آگا، کسی کا پیچھا بتا سکتا ہے. ایسا کوئی ہو نہیں سکتا شریعت کے حساب سے. ہاں یہ چیز ثابت ہے کہ کوئی جنات کا مریض ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، جان بوجھ کے جنات نے آ کر اسے پریشان کیا، یا کسی نے جادو کے ذریعے اس کے جسم میں جنات کو ڈال دیا، یا کسی اور ذریعے سے جنات آ کے اسے تکلیف دے رہے ہیں جنات، اب پریشان ہو رہا ہے، وہ کسی عامل کے پاس جا رہا ہے علاج کرنے کے لیے، وہ جنات عامل کے پاس حاضر ہو رہا ہے اس کے بدن میں، وہ بول رہا ہے کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور پھر جا رہا ہے واپس. تو یہ ہو سکتا ہے، جنات آنا یہ حقیقت ہے، یہ ہو سکتا ہے 100% صحیح ہے. لیکن کسی پر جنات کی حاضری آنا، ان کا فیوچر بتانا، لوگوں کا اگلا پچھلا بتانا اور لوگوں کا علاج کرنا شریعت کے حساب سے دور دور تک کہیں بھی ثابت نہیں ہے شریعت میں. ایک چیز ہو گئی. پھر میں نے کیا کیا، یہ جب میں نے ایک بندے کی حقیقت بھی سنی، یار ایسا کوئی بندہ ہے جس کے جسم میں جنات آتے ہیں. اور ایک بات آپ کو معلوم ہے، جو وہ کہتے ہیں نا کہ حاضری آتی ہے جنات کی ہمارے اندر، وہ ان کا طریقہ ہوتا ہے یہ کہ جب کوئی حاضری آ جاتی ہے ان میں، ان کو بات کرنے کا طریقہ پورا بدل جاتا ہے. کوئی عربی بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اتنی فصیح اتنی پیور اردو بولتا ہے وہ انسان بھی سمجھ نہیں پاتا، اتنی پیور اردو بولتا ہے. اور ایک چیز ایسی عربی بولتے ہیں وہ عرب بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ کیا بولتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہوتا، ویسی عربی بولنا شروع کر دیتے. ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ زیادہ گرمی ہے یار. اچھا اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سنیے. تو پھر میں نے کیا کیا، جب مجھے پتا چلا ایسے بندے ہوتے ہیں تو میں نے ہمارے استادوں کو فون لگایا، جو میرے 3 استاد ہیں جس سے میں نے عملیات سیکھی ہیں، ان سے میں نے بات چیت کی. تو انہوں نے مجھے بتایا دیکھو بیٹا جتنی ہم نے عملیات سیکھی تھی اپنے استادوں سے وہ ساری عملیات ہم نے تمہیں سکھائی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی عملیات ہم نے سیکھی ہے اس میں دور دور تک کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی جنات کسی کے جسم میں آ کر حاضری دے کر کسی کے جسم میں حاضری آ کر وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، فیوچر بتاتے ہیں. یہ صرف اور صرف شیطان ہی کر سکتے ہیں، کوئی نیک مومن جنات ایسا کام نہیں کر سکتے. ایک چیز. دوسری چیز، کیوں جو نیک مومن جن ہوتے ہیں وہ انسان کی مدد تو کرتے ہیں، وہ ایرے گرے عامل کے پاس نہیں جاتے. جو واقعی میں نیک ہوتا ہے، جو صرف اور صرف لوگوں کے خدمت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اس کی مدد وہ کرتے ہیں. وہ علاجات کرنے میں بولو یا کوئی پریشانی میں ساتھ دینے کے لیے. ایسا نہیں کہ پورے ان سے مدد لینا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ مدد آپ ان سے لے سکتے ہیں. یعنی کہ کچھ شیاطین ہوتے ہیں آپ کو دکھائی نہیں دیتے، وہ ان جناتوں کی مدد سے آپ پتہ کر سکتے ہو کہ وہ کہاں پر ہے، ان کے گھر میں جادو کی چیزیں رکھی ہے تو کہاں کہاں رکھی گئی ہیں، کیا ان پر کیا گیا، یہ پتہ کر سکتے ہو. یہ وہ ساتھ دے سکتے ہیں. کون؟ جو مومن جنات ہوتے ہیں وہ بھی تب ساتھ دیتے ہیں کوئی ان کو ایسا بندہ ملے جو واقعی میں نیک ہو. ایسا نہیں کہ کوئی آرا گرا بندہ. اب یہ جب حاضری آتی ہے، میں کیا کہوں آپ سے، یہ عورتوں کو بھی آتی ہے، مرد مانوں کو بھی آتی ہے. کچھ بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو پہلے شراب کے عادی ہوتے ہیں، ڈرنکر ہوتے ہیں،
زیادہ شراب پینا، گٹر میں گر جاتے ہیں، یہاں گر جاتے ہیں، وہاں گر جاتے ہیں، ایسے بندوں پر کچھ دنوں کے بعد حاضر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیسے مانو گے آپ؟ مجھے بتاؤ. یہ حاضر آنے کی وجہ سے یہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، بابا بن جاتے ہیں، پھر ان کے مرید ہوتے ہیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی نیک جنات ان کے آس پاس سے دور، ان کے دور دور بھی بھٹکنا پسند نہیں کرتے. وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے. کیوں ان کے پاس آئیں گے میرے بھائی؟ ان کے پاس تو شیاطین آئیں گے، کیونکہ یہ گندی چیزیں تھے، یہ گندے کام ہی کرتے تھے. شراب پینا، ادھر ادھر گر جانا، غلط کام کرنا، یہ صرف شیطان کو ہی پسند ہے نا. تو شیطان آ کر ان کی کیا کرتے ہیں؟ ان کے جسم میں حاضری ہو کر، ان کے جسم میں آ کر لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارا یہ جانتا ہوں وہ جانتا ہوں. یہ جو حاضری ہوتی ہے ایسے لوگوں میں، یہ صرف اور صرف شیطان کی ہوتی ہے، مومن جنات کی نہیں ہوتی. اور وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ سے یقین انسان کا ٹوٹ جائے اور ان فراڈ ڈھونگی باباؤں کی طرف ہو جائے. ٹھیک ہے، یہی کام ہوتا ہے شیطانوں کا. اب آپ کہو گے نہیں یار، جو نیک بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلنے والے ہوتے ہیں، ان پر بھی جنات کی حاضری ہوتی ہے. دیکھو، سامنے جو کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ دل میں بھی ویسا ہی ہو. میرا بولنے کا میرا بولنے کا مطلب یہ ہے، میں آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں اللہ کا، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، لیکن میرے دل میں کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ؟ ہو سکتا ہے میں دکھاوا بھی کر رہا ہوں گا، ارے میں نیک بننے کے لیے بھی کر سکتا ہوں نا، کہ ارے میں نیک بنوں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے عزت دیں، لوگ مجھے اللہ کا ولی بولیں، اللہ کا قریب بندہ بولیں، اس لیے بھی کر سکتا ہوں نا. میں دل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے. تو ان پر کچھ جنات کیا کرتے ہیں؟ حاضر ہو کے اس طرح کام بھی کرتے ہیں. یا پھر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی جنات حاضر، اور ایک قسم ہوتا ہے اس میں بتاتا ہوں. جنات حاضر ہی نہیں ہوتے، وہ خود ڈھونگ کرتے ہیں لوگ. ارے مجھ پر یہ جنات آ گئے، مجھ پر یہاں جنات کا شہنشاہ آ گیا، میرے پر جناتوں کا راجہ آ گیا، جناتوں کا بادشاہ آ گیا، پورا لشکر میرے پر حاضر ہو گیا، جو ہے میں علاج کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. یہ کر کے بھی لوگ ڈھونگ کرتے ہیں. یاد رکھو اچھی طرح سے، یہ حقیقت نہیں ہوتی. اب رہی دوسری بات. اب جو مومن میں صاف کوئی مومن جنات کسی انسان پر حاضر نہیں ہوتے، اتنا یاد رکھ لو، بس کافی ہے. جو کہتے ہیں نا لوگ کہ حاضری آتی ہے ان کے، وہ بابا ہے نا، ان کے پاس جاؤ علاج کرنے کے لیے، ان پر جنات کی حاضری آتی ہے، وہ علاج کرتے ہیں. اور ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جنات کی حاضری ہوتی ہے، ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو بھی ہوتے ہیں صرف اور صرف یا تو ڈھونگ کرنے والے ہوتے ہیں جن پر جنات کی حاضری ہوتی ہی نہیں، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر جنات کی حاضری تو ہوتی ہے لیکن شیطان کی ہوتی ہے، مومن جنات کی نہیں، وہ بھی گمراہ کرنے کے لیے امت کو. سمجھ میں آیا؟ اور کچھ عورتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں پر بھی جنات کی حاضری ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اب ایک نیک بندہ ہے، ٹھیک ہے، سامنے سے کوئی لڑکی جا رہی ہے. اب نیک بندے کو پتا ہے وہ سامنے لڑکی جا رہی ہے، اسے اٹھا کے دیکھے گا نگاہ ہو، اگر غلطی سے دیکھ بھی لیا تو فوراً اپنا سر نیچے کر لے گا. کیوں کر لے گا؟ اسے پتا ہے غیر محرم کا دیکھنا گناہ ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، اسے پتا ہے نا. تو اب مجھے بتاؤ، جب نامحرم کو ایک لڑکی کو دیکھنا گناہ ہے تو اس کے جسم میں آنا کیسا ہوگا؟ تو یہ عورتوں کو لوگ بولتے ہیں نا، وہ باجی کے جسم میں حاضری ہوتی ہے، وہ جنات، وہ آپا میں حاضری ہوتی ہے، وہ بھابھی میں حاضری ہوتی ہے، بولتے ہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے. اگر جن عورتوں پہ جنات کی حاضری ہوتی بھی ہے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ نیک جنات تو نہیں ہوتے، وہ فراڈ ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ شیطان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہی ہے انسانیت کو بدنام کرنا، وہ چاہتا ہی ہے کہ اللہ جو بندے ہیں ان کو توڑنا اور اپنے طرف مائل کرنا، گمراہ کرنا، ان کا ایمان توڑ دینا، یہی اس کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے وہ کیا کرتا ہے بولو، عورتوں پہ بھی حاضر ہو جاتا ہے. کچھ جگہ ایسا بھی ہوتا ہے عورتوں پر بھی جنات حاضر نہیں ہوتے، صرف دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ عورتیں کہ مجھ پہ حاضر ہو رہا ہے جنات، وہ عورت کے پاس حاضر ہوتا ہے، ان پر حاضری آتی ہے، ان پر وہ شہنشاہ جنات کی حاضری آتی ہے، بادشاہ جنات کی حاضری ہوتی ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ ارے رے وہ بابا کے پاس، وہ مولانا کے پاس، یا وہ لوگوں کے پاس جو ہے پیڑ جناتوں کی حاضری ہوتی ہے. یعنی کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو جنات تھے، ان سے جو بیعت کیے ہوئے جنات، وہ جناتوں کی حاضری آتی ہے. نبی کے زمانے کے جنات تھے، وہ جناتوں کی حاضری آتی ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ان کے پاس جو ہے جناتوں کی ملکہ، کسی عورت کے لیے کہتے ہیں جناتوں کی ملکہ ان پر حاضر ہوتی ہے. یار کیسا ہو سکتا ہے؟ اب جناتوں کو یہی کام پڑا ہے کہ اس کے جسم میں حاضر ہو جائے، اس کے جسم میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب کچھ کمپلیٹ پوری طرح سے جھوٹ، صرف جھوٹ ہے. اگر میں حاضری ہوتی ہے، میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہوتی ہے، لیکن جو حاضری ہوتی ہے یا تو وہ ہو سکتی ہے کسی جنات کو، کسی انسان کو جنات نے پکڑ لیا نا،
کسی پر جنات آ گیا وہ حاضری ہوتی ہے. اور دوسری حاضری ہوتی ہے کہ کسی نارمل آدمی ہوتا ہے, بندہ ہوتا ہے, اس پر شیطان کی حاضری ہو جاتی ہے, اور شیطان جان بوجھ کر اس کے جسم میں آ کر لوگوں کو راہ راستے صحیح راستے سے بھٹکاتا ہے اور ان کی ایمان کو کمزور کرتا ہے. علاج کرنے کے بہانے سے علاج ایسے کرتا ہے وہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہوتا, اتنا غلط طریقے سے علاج کرتا ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. وہ طریقے دیکھ کر ہی دنگ رہ جاتا ہوں میں, وہ سن کر بھی آپ پریشان ہو جاؤ گے. ایسے طریقے سے علاج کرتا ہے. اب سیدھی سی بات ہے. اور تعویذوں میں ایسے الٹے سیدھے چیزیں لکھ جاتے ہیں, اور پلیتوں میں ایسے الٹی سیدھے چیزیں لکھ دیتا ہے, وہ جا کر استعمال کر اس میں کبھی جادوگروں کا نام اور کبھی اللہ کے دشمنوں کا, خبیثوں کا نام وغیرہ ہوتے ہیں. فرعون کا نام, شداد کا نام, قارون کا نام, حامان کا نام, ابو جہل کا نام, ایسے اللہ کے دشمنوں کے نام ہوتے ہیں اس میں. ایسے علاج کرتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے نا, وہ جادو کے ذریعے ہی جادو کا علاج کر رہا ہے. یہ تو وہی ہوا نا, کیچڑ میں ڈوبے ہیں آپ, لیکن آپ کو صاف کرنے کے لیے اچھا پانی استعمال نہیں کر رہے, وہی کیچڑ کو لگا کے پھر آپ بدن دھو رہے, تو کیسے صاف ہوگا آپ کا بدن؟ اگر آپ کیچڑ میں ڈوبے ہو تو آپ کو صاف کرنے کے لیے چاہیے کہ صاف پانی لے کر صاف جگہ پہ جا کے آپ دھو لو, تو انشاءاللہ آپ پاک صاف ہو جاؤ گے. غسل کر لو گے تو پاک صاف ہو جاؤ گے. گندے پانی سے نہاؤ گے آپ گندے رہو گے, پاک نہیں ہوگے. تو یاد رکھنا, جو بھی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم پر نیک جنات آتے ہیں, سمجھ لو ان پر جنات آتا بھی ہے وہ شیطان ہے, اور دوسرا وہ ڈھونگی ہے, کچھ حاضر ہوتا ہی نہیں ان پر. 50% کہتے ہیں, 40% حاضر ہوتا ہے لیکن شیطان ہوتا ہے, 60% صرف ڈھونگ ہوتا ہے. اور کچھ مرد مانے کہتے ہیں ہمارے پر یہ صحابی کے زمانے کا جنات آ گیا, وہ ولی اللہ کے زمانے کا جنات آ گیا, وہ درگاہ کا جنات آ گیا, وہ مسجد کا جنات آ گیا, کہتے ہیں نا, یہ سب کچھ ڈھونگ ہوتا ہے. وہ حاضر ہوتا ہے 40% تو شیطان ہوتا ہے گمراہ کرنے کے لیے, اور وہ حاضر اور 60 سے 70% ڈھونگ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہی نہیں ان کے اندر, کچھ حاضر ہی نہیں ہوتا, وہ ڈھونگ ہوتا ہے. اب دیکھو, میں کسی بندے کا علاج کرتا ہوں, جب علاج کرتے ہوئے ہوتا یوں ہے کہ جب میں اس کا علاج شروع کر دیتا ہوں, جب اس پہ جنات حاضر ہو جاتا ہے تو جنات کو تکلیف دیتا ہے اسے بہت ساری. جب وہ جنات نکل جاتا ہے اسی کمزوری آتی ہے, اسی طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. وہ ٹھیک ہونے کے لیے کم سے کم 1-2 ہفتے لگتے ہیں پوری طرح سے فٹ ہونے کے لیے, اسے پہلے اس کا جسم مضبوط ہونے کے لیے. کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے گرمی سے بنایا ہے, آگ سے بنایا ہے. انسان مٹی ہے, جب اس کے اندر وہ جنات حاضر ہوتا ہے انسان کے جسم میں, تو اس کا جو خون تیزی سے دوڑتا ہے نا بدن میں, اوپر نیچے ہوتا ہے نا خون, وہ جتنا تیزی سے دوڑتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو جنات جسم میں زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے کسی کا خون سوکھنے بھی لگ جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ آپ, خون جمنے بھی لگ جاتا ہے. تو پھر جب ایک مریض اس پر جنات آگے پریشان کر رہا ہے, پھر اس کا علاج کیا جائے, وہ ٹھیک ہونے میں 1-2 ہفتے لگ رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں مجھ میں روزانہ جنات آتے ہیں, آ کے 2-3 گھنٹے بیٹھ کے وہ علاج کرتے ہیں, تو وہ کیسے زندہ ہیں ابھی تک؟ انہیں تو مر جانا چاہیے تھا, ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. چاہے کتنا ولی بزرگ بھی جنات آ جائے, وہ ایسی کرامت نہیں کر سکتا کہ اس کی سب کچھ ٹھیک رکھ سکے. ہاں چلو, اگر اللہ کے ولی ہے تو کرامت کر سکتے ہیں, وہ اللہ ان کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے. یہ کرامت وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کوئی بھی نیک ولی, اللہ کا ولی, جنات جو ہوتا ہے بزرگ, وہ ایسے جسم میں آتا ہی نہیں. وہ کسی نیک مجرب صحیح عامل کا ہی ساتھ دیتے ہیں. ایسے جسم میں آ کر کسی پر حاضری آ جانا, کسی پر یہ آ جانا, یہ سب کام نہیں کرتے. یاد رکھو اچھی طرح, یہ سب صرف شیطان ہی کرتا ہے کام, اور کوئی نہیں کرتے. اور ہمارا یقین مضبوط کرنے کے لیے ہمارا یقین مضبوط کرنے کے لیے کچھ اسے ٹھیک بھی رکھتا ہے انسان. ہوتا ہے کہ یقین اللہ سے ٹوٹ جانا نا, ارے جب خون سوکھتا ہے تو ابھی تک ان کا خون کیوں نہیں سوکھا, کیوں اچھے ہے, یہ ہوتا ہے نا ہمیں. جنات آنے سے پریشانی ہوتی ہے تو ان کو کیوں پریشانی نہیں ہوئی؟ اصل میں تو وہ دھوکے باز ہوتے ہیں, ڈھونگی ہوتے ہیں. اگر ان پر شیطان آتا ہے تو شیطان انہیں گمراہی کرتا ہے, اور تھوڑا بہت ان کو ٹھیک رکھتا ہے تاکہ بار بار آتے رہے ان پر اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. یاد رکھو یہ بات, سمجھ میں یہ بات میری اچھی طرح سے. تو ان باتوں کو اچھی طرح سے دھیان میں رکھو. جو بھی لوگ کہہ دیں آپ سے کہ ان پر جنات کی حاضری, ارے ان پر حاضری آتی, اتنا ہی کہ جنات کا چھوڑ دو, لوگ کہہ دیں کہ ان پر حاضری آتی ہے, تو وہاں پہ کبھی مت جاؤ علاج کرنے کے لیے. وہ سب فراڈ ہوتے ہیں. یا تو ان پر شیطان کی حاضری ہوتی ہے, یا تو وہ پوری طرح سے ڈھونگی ہوتے ہیں. کچھ عورتیں کہتے ہیں حاضری آتی, تو سمجھ لو یا تو عورت ڈھونگی ہے, یا تو عورت اس پر کوئی شیطان کی حاضری ہوتی ہے. شیطان سے کوئی اچھی کی امید مت رکھنا, صرف اور صرف گمراہی کرے گا. اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جب ان میں جنات کی حاضری ہوتی ہے وہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں, کوئی تو ڈانس کرنے لگ جاتا ہے, کوئی تو اڑنے مچلنے لگ جاتا ہے, اچھلنے کودنے لگ جاتا ہے, کوئی ٹیڑھا میڑھا لیٹنے لگ جاتا ہے, الٹا سیدھا ہونے, عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تو جب اللہ کے ولی کوئی جنات آتے ہیں تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ ناچتے ہیں, اور محفل میں کسی ملے سے برا بھلا کہتے رہتے ہیں. سمجھو کہ کوئی بھی اگر اب کسی پر حاضری آتی ہو, مشہور ہو گیا کوئی, اس پر حاضری آتی ہو, جب محفل میں جائیں گے آپ, اس سے کوئی سوال پوچھیں گے نا, وہ
ایسی باتیں کرے گا آپ کو، ٹیڑھی میڑھی باتیں کرے گا، کوئی تو گالی دے دے گا، کبھی تو الٹی سیدھی باتیں کر دے گا آپ کو. کوئی نیک مومن بندہ اللہ کا ایسا کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. یہ صرف شیطانی ہے ایسا کر سکتا ہے. تو میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ سب کچھ ڈھونگ ہوتا ہے، یاد رکھیں. صرف آتی ہے تو شیطان کی حاضری، امت کو گمراہ کرنے کی اللہ کے بندوں کو، لیکن گمراہ ہونے سے بچے. چلیے میں جانتا ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اتنے فائدے مند بھی ضروری تھی ویڈیو. میں نے تحقیق کی ہے، میرے حضرت نے یہ بتایا کہ ہم نے جتنی عملیات سیکھی ہے ان دور دور عملیات سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ کسی کے جسم میں جنات کی حاضری آ کر علاج کرتی ہے. میں نے جادو کے تاریخ جتنی سمجھی ہے، جتنی پڑھی ہے، جتنی یاد کی ہے، مجھے سکھایا گیا، ان جادو کے تاریخوں میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جنات کی حاضری آ کر لوگ علاج کرتے تھے. اگر وہ کاہن جو ہوتے تھے نا وہ کرتے تھے، وہ جن پر شیطان کی حاضری آتی تھی، نیک جنات کی نہیں. یاد رکھ. چلیے میں نے جتنی بھی تحقیق کی اس سے یہی پتہ چلا کہ یہ سب ڈھونگ ہوتا بھی تو شیطان کی حاضری، ورنہ کچھ نہیں. بس آج کے لیے، پھر اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ. آپ سب تب تک ہمارے لیے خاص دعا کیجیے انشاءاللہ. اللہ آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.